اگر روزے دار اس امر کی جانب متوجہ ہوتے ہوئے کہ روزے سے ہے، وہ پتہ ہے کہ میں روزے دن آلا، کوئی چیز جان بوجھ کر کھا لے یا پی لے تو اس کا روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ قطع نظر ایسی چیزیں ہوتی ہیں جڑی سال بعد انسان کو بھول ویندی ہیں۔ میں کہا آپ کو بھول ویندی ہیں، میں میری بھی دوری چ گئیاں، تھوڑیاں بھی دوری چ گئیاں، اندر میں سلا گوا ویندا ہے۔ اچھا جی، قطع نظر اس سے کہ وہ چیز ایسی ہو جسے عموماً کھایا پیا جاتا ہو، مثلا روٹی پانی انہاں کو عموماً کھادا پیتا بندہ روزے نو باطل کر دیندے، جیسے جسے عموماً کھایا پیا نہ جاتا ہو، مثلا لکڑی انہوں بندہ نہیں کھاندا، گاہ انہوں بھی بندہ نہیں کھاندا، یا او ککر تو چیڑ وغیرہ کھڑوتی ہوندی ہے انہوں بندہ کھا لیندے تو وہ بھی روزے نو کیا کر دیندی ہے، باطل کر دیندی ہے۔ اگر روزے دار ٹو برش کہندے ہیں، مثلا روزے دن میں ٹو برش چکیتا ہے، ٹو برش منہ سے نکالے اور دوبارہ منہ میں ڈال لے، بات روزہ نہ کیا ویسی باطل ویسی، اور اس کی تری نکالے تب بھی روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ ٹو برش میں کیتی ہے روزے نال، میں روزے تو اٹھا ہمیں میری عادت آئی میں ٹو برش کریں دام، ٹھیک ہو گیا، ہن میں روزہ رکھ لیا، من بھول گیا، یاد نہیں، نماز پڑھتے ہیں تو ہن من یاد ہے کہ ٹو برش کرنا ہے، تو اس نے ٹو برش کرنا شروع کر دیتا ہے، تھوک چھٹ دیتی اسی ادھے آخر اثرات وغیرہ حال بھی کھلوتے ہیں، آخر ٹو برش دا ذائقہ تھوڑا جتنا رہ ویندا ہے، اتنے تک وہ تھوک سٹیندا رہے جے تک اس دا ذائقہ ختم نہیں ہوندا۔ ہن دیکھ بھی ذائقہ ختم ہو گیا یا جڑا کوئی ذرا رہ گیا وہ تھوک دے نال انج مکس ہو چکا ہے کہ اس دی شناخت نہیں ہو سکتی، اگر ہون نکلا گئے تو ہون اس دا مسئلہ نہیں ہے، ہون اس دن روزہ باطل نہیں ہوندا، لیکن اس تک وہ تھوک سٹیندا رہے یا کوکولی وغیرہ کریندا رہے جب تک اس دا ذائقہ منہ دے وچ محسوس ہوندا ہے۔ ہاں، ککر وغیرہ دا مسواک دا ایو طریقہ ہے کہ اگر اس دے ذرات وغیرہ یا اس دی چکناٹ وغیرہ یا اس دا ذائقہ وغیرہ منہ وچ وندا تو تھوک سٹو، جس ٹائم اس دا ذائقہ وغیرہ چکناٹ ذرات وغیرہ ختم ہو گئے تا وقت اس تو بعد کوئی مسئلہ نہیں ہوندا، روزہ باطل، ہاں روزہ باطل نہیں ہوندا، ٹو برش نہ روزہ باطل نہیں ہوندا۔ اگر یقین ہے کہ میں اس دے ذرات اندر نہ ویسی، میں برش کریندا پیا مسواک بنیندا پیا، اس دے ذرات اندر نہ ویسے تو روزہ باطل نہیں ہوندا، لیکن اس نو وہم ہے یا گمان ہے ہو سکتا لگا ونجے وقت انہوں نہیں مارنا چاہیے، ٹھیک ہو گیا۔ ہاں مسواک دے بارے یہ گل ہے، ٹو برش مسواک ایک چیز ہے، اگر انہوں یقین آ کہ تھوک اندر نہ ویسی تو مار سکتا ہے، اگر وہم یا گمان آ کہ اندر تھوک دا ذرا لگا ویسی وال انہوں نہیں مارنا چاہیے، ٹھیک ہو گیا۔ اب پکا یقین آ کہ میرے اندر ذرات بالکل نہ ویسن تیل لگا گیا تو وال روزہ ٹھیک ہے، لیکن وہم گمان آ کہ لگا ویسی وال انہوں نہیں مارنا چاہیے۔ جب روزے دار کھانا کھا رہا ہو اگر اسے معلوم ہو جائے کہ صبح ہو گئی ہے تو ضروری ہے کہ جو لقمہ منہ میں ہے اسے باہر اگل دے، اگر جان بوجھ کر وہ لقمہ نگل لے تو اس کا روزہ باطل ہے، اور اس کا حکم کے مطابق جس کا ذکر بعد میں کیا جائے گا کفارہ واجب ہے، اگر کفارہ دے کام دے دس ویسی اس طریقے نال کفارہ دیسی۔ اگر روزہ دار غلطی سے کوئی چیز کھا لے یا پی لے تو اس کا روزہ باطل نہیں ہوتا، غلطی نال کھا دی، جان بوجھ کے نس کھادا۔ میں ایک دفعہ گیا روزہ رکھا ہے میں رجب دا گیا اتنے کو کام بھائی واپسی ہٹانا اگو علی رضا کھڑو تھا ریڑی لئی کھڑو تھا، میں کہ مول صاحب گھنگلو گھنا ہے تو تا دین تو تسی کھاؤ، اون دستے چلنا لگے میرے دین ہی روزہ ہاں کھائنا، میں گھنگلو کھا لیے جلے گھر آیا تو او میں محسوس ہے میرا منہ تے تری ہے تے روزہ ہی مینوں ہے ایک ہی ہو سی، بات میں نے یاد ہے بھی علی رضا دوبارہ روزہ رکھا چھوڑے ورگہ انج روزہ باطل نہیں ہوندا، جو میں اگر پتہ ہا بخیر کھا لینا کوئی مسئلہ بات روزہ باطل ہوا اس نے، یعنی ایک چیز پتہ ہی نہیں یاد ہی نہیں گمان ہی نہیں تو کھا لئے تو بعد ہی یاد آئے اس دا روزہ باطل۔ انجیکشن وغیرہ ٹیکہ لیندے بیماری ہوگی کوئی تکلیف ہوگی ٹیکہ لگتا ہے، ڈرپ وغیرہ لگ دی پئی ہے روزہ باطل نہیں کرتے، ڈرپ لگیے انجیکشن لگے اس دینا روزہ باطل نہیں ہوتا، یاد رکھیں۔ انجیکشن تقویت پہنچانے کا، طاقت کوئی بڑھڑا بندہ ہے یا جوان ہے بخار تے کمزوری ہوگی طاقت واسطے وہ ٹیکہ وان چلے تا بھی روزہ باطل نہیں ہوتا۔ اچھا ڈرپ گلوکوز وغیرہ کی ہوگی ہی کیوں نہ ہوتا بھی روزہ باطل نہیں ہوتا، گلوکوز دی بات بندے لویندن یا پانی دی کمی ہوئے لویندن انہاں روزہ باطل نہیں نہیں جان
نہیں جان بوجھ کے ایک لوائیں تو وہ ماہ رمضان تو ہٹ کے جان بوجھ کے لوایا جانا روزہ ہے تو جانتا ہے میں کمزوری ہوگی دلواری طاقت ہو اس وقت نہیں ظاہر ہے روزے دے نال کمزوری تو ہوندی ہے روزے دے نال کمزوری ہوندی ہاں ایک تو ویسے بیماری دی حالت لگنی ہے ایک بندہ آتا یار میں بہت نڈار ہوں تو میں بہت لوانی کو سکون کوئی مسئلہ نہیں روزہ باطل نہیں انہوں نے لکھ دیتا روزہ باطل نہیں لیکن ایک کمزور نہیں تو جان بوجھ کے لوائی کھڑوتا ہے تو وہ ایک مذاق ہی پیا کریں نا یعنی اس دن روزہ باطل نہیں ہوتا ہوں اصلی مین مسئلہ آ گیا ہے کہ دمے کی بیماری میں استعمال ہونے والا سپرے جڑے دمے دے میرے وہ تو منہ دے سپرے میں رہتے نا تو اگر وہ پھیپھڑوں تک دوا پہنچانے کے لیے ہوں تو اس کو روزہ باطل نہیں ہوتا بیماری ہے تکلیف ہے پھیپھڑا دمے دیے تو دمہ مارے وہ سپرے مارے تو ٹھیک تھیندا ہے نہیں تو انہوں تکلیف زیادہ ہوندی ہے یا پھیپھڑا کی تکلیف ہوندی ہے تو وہ روزے دے نال سپرے بھی مار سکتا ہے سمجھ آ گئی غلطی نہیں آ گئی کیونکہ اس دے اثرات اندر ویندے نا ظاہر پھوکا جیاں تو اندر ویندا ہے نا پتہ نہیں اون دے وچ کشے ہوندی ہوسی نہ ہوندی دوائی ہوندی ہے نا وہ مثلا کہ اس دی کیونکہ امر مجبوری ہے امر مجبوری ہے ہاں تو وہ بھی دمے والا بندہ ہاں دمے والا بندہ بھی وہ کیا کر سکتا ہے سپرے مار سکتا ہے اسی طرح آنکھ اور کان میں دوا ڈالنے سے بھی روزہ باطل نہیں ہوتا اس کا ذائقہ چاہے گلے میں بھی محسوس ہوتا بھی روزہ باطل نہیں ہوتا ناک میں ڈالی جانے والی دوائی اگر گلے تک نہ پہنچے تو اس کا روزہ باطل نہیں ہوگا ناک کی دوائی پاون دے واسطے کیونکہ ناک کی جدہ ہی دوائی پائی ونجے وہ گلے محسوس لازمی ہوتی ہے ٹھیک ہو گیا ناک تک کیونکہ ناک چاہتا لیکن اکھ دے واسطے کوئی پردے شردے ہی نک دے واسطے ڈائریکٹ کے کان دے واسطے بھی کوئی پردے یہی ہے کوئی چیز محسوس ہوندی ہے اکھ وچ پاؤ محسوس ہوندی ہے کان وچ پاؤ محسوس ہوندی ہے دو چیزیں ہاں لیکن نک وچ پاؤ تو ڈائریکٹ ویندی ہے اس واسطے نک وچ اگر صلاح ہے کہ نہیں ویندی کیونکہ میں تو تجربہ کیتا ہے وہ گلے دا علاج شروع کیتا فائدہ تو تھیا کوئی نہ تے وہ آکے اندے دو پریشر مان ادو دو پریشر مان وہ جی میں دو پریشر مرے نا وہ ڈرگ کی تھائی آندی ہے سمجھ آ گئی یہ کہانی آ گئی بلکہ اگر ناک میں دوائی ڈالنے سے گلے میں دوائی پہنچنے کا خطرہ ہو تو روزہ باطل ہو جاتا ہے اس لیے ناک دوائی نہیں پاونی چاہیے اگر روزے دار دانتوں کی ریخوں میں پھنسی ہوئی کوئی چیز عمدن نگل لے تو اس کا روزہ باطل ہو جاتا ہے جان بوجھ کے عمدن جان بوجھ کے اگر وہ کھا گئے تو روزہ باطل ہوئی تھی جو شخص روزہ رکھنا چاہتا ہو اس کے لیے اذان صبح سے پہلے دانتوں میں خلال کرنا ضروری نہیں ہے لیکن اگر اسے علم ہو کہ جو غذا دانتوں کے ریخوں میں رہ گئی ہے وہ دن میں یا دن کے وقت پیٹ میں چلی جائے گی تو خلال کرنا ضروری ہے اگر ترسلہ کے اندر نہ ویسی تو خلال ہی کرنا ضروری کوئی نہیں لیکن وہ ترسلہ کوئی نہیں ہو سکتا سنت اندر لگی ویسی تو خلول ہی کر چھوڑے منہ کا پانی نگلنے سے روزہ باطل نہیں ہوتا خواہ ترش وغیرہ کے تصور سے ہی جاتا غلام شبیر دے دکان تے جلیبیاں ڈٹیاں تے منہ پانی آ گئے تو روزہ باطل نہیں ہوتا ٹھیک ہو گیا جی کتنے شکنجوی بنتی پئی آئی تو ڈٹھی سے تو منہ پانی آ گئے تو روزہ باطل نہیں ہوتا اچھا جی سر اور سینے کا بلغم جب تک منہ کے اندر والے حصے تک نہ پہنچے میں بھی بلغمی مریض ہاں تو جڑے بلغمی مریض غور نال سنن جیڑی بغلم منہ دے وچ آویں دے انہوں باہر کٹ چھوڑو تے جیڑی منہ دے تک نہیں آئی ڈائریکٹ گلے تک لگی ہے کچھ تالو چاندے ہیں تو کچھ پتہ نہیں کدوں آندی ہو سی نے بغلم اگر وہ سنگ وچ محسوس ہوئے تو وہ نکل گیا تو اندر روزہ باطل نہیں ہوندا زیادہ کر کے ہاں باہر کڈن دی ضرورت کوئی نہیں اگر سنگ جو ڈائریکٹ ہیٹھا لگی ہے تو انہوں نکل گیا تو روزہ باطل نہیں ہوتا اگر منہ چاہ گئے تو بات انہوں باہر کڈ چھوڑو اگر روزے دار کوئی کو اتنی پیاس لگے تو یہ گل آ گئی کہ اسے پیاس سے مر جانے کا خوف ہو جائے یا اسے نقصان کا اندیشہ ہو یا اتنی سختی اٹھانا پڑے جو اس کے لیے ناقابل برداشت ہو تو اتنا پانی پی سکتا ہے کہ ان امور کا خوف ختم ہو جائے ڈھڈ بھر کے نہیں پیونا اتنا پی سکتا ہے کہ مرے نہیں اپنا شام تک گزارا اس دا ہوش اس دا آونجے شام تک گزارا ہو جائے ٹھیک ہو گیا بلکہ
اگر موت اور اس جیسی چیز کا خوف ہو تو پانی پینا واجب ہے، لیکن اس کا روزہ باطل ہو جائے گا، اور اگر رمضان ہو تو احتیاط لازم کی بنا پر ضروری ہے کہ اس سے زیادہ پانی نہ پیے، اور دن کے باقی حصے میں وہ کام کرنے سے پرہیز کرے جو روزے کو باطل کرتے۔ حسب ضرورت پانی پیے تو سوم پوے، حسب ضرورت پانی پیے تے سوم پوے، ڈھیر پانی نہیں پیے نہ۔ بعض بندے ہیں نا مسئلہ پوچھایا ہے کہ جڑے بیچارے غریب ہیں مزدوری کریں، انہوں دے بارے ایسی مسئلہ پوچھایا، انہوں واسطے انہیں یہ اجازت دیتی ہے کہ وہ اپنی مزدوری کریں یا تو روزے نو قصر کریں، قصر نہیں کریں دے تو مزدوری کریں دے حالت دے وچ اتنا پانی پیویں تاکہ انہاں دی جڑے بے ہوشی والی علامت ہے وہ ختم ہو ونجے، تاکہ وہ کچھ ساگ نالے تھی ونجے۔ ہاں، اور کم اس دہانہ دے وچ کم کرنا چاہیے، زیادہ کم نہیں کرنا۔ دو مسئلے رہ گئے، اگر روزے دار کو اتنی پیاس لگی ہو گیا، بچے یا پرندے کو کھانا جڑیاں جنہاں عورتوں دے بچے ہوندے چھوٹے، پرندے کو کھلانے کے لیے غذا کا چبانا، منہ دے وچ بندے چبائیں، عورتیں چبا کے تے لعابیاں بنا کے تے بچے دے منہ دینیاں، یا غذا کا چکھنا اور اسی طرح کے کام کرنا جس میں غذا عموماً حلق تک نہیں پہنچتی، خواہ وہ اتفاقاً حلق تک پہنچ جائے تو روزے کو باطل نہیں کرتی۔ منہ دے چبا کے عورتاں، میں چھوٹا ہمی تے میں والدہ نو ڈٹھا روزے دے عالم دے وچ اس نے سالن بنائی دی جاتے چمچہ بوڑ کے بھاجی تے انگلی جلا کے چکھ لیا سی، ہمایا کہ مرے ہم تن روزہ ہے بات تم تھک سٹ جوڑی اُن کہ انج روزہ باطل نہیں ہوندا۔ میں چھوٹا جتنا ہمی اس نو اس مسئلے دا پتہ جڑا مسئلہ آج میں پڑھا ہے، ویسے تو میں پہلے پڑھا ہوا ہاں جدہ مدرسے ہم تو پڑھا ہے، لیکن اس مسئلے کو ان پڑھ دیہات دی رہن والی انہوں اس مسئلے تو آگاہی ہے کہ اگر جے تک تھوک نکلو نہیں اے تک میں تو بتے انگل کیوں موج پاتی وہاں کے لون چکھن واسطے سمجھ آ گئی، تو انج روزہ باطل نہیں ہوندا۔ لیکن اگر انسان شروع سے جانتا ہو کہ غذا حلق تک پہنچ جائے گی تو اس کا روزہ باطل ہو جائے گا۔ وہ جانتا ہے کہ میں چک سانتے اندر لگی ویسی ہوں وہ نہ چکے ان کا روزہ باطل ویسی، ضروری ہے کہ اس کی قضا بجا لائے اور اس کا کفارہ بھی ادا کرے۔ آخری مسئلہ، انسان کمزوری اور نکاہت کی وجہ سے روزہ نہیں چھوڑ سکتا، لیکن اگر کمزوری اس حد تک ہو کہ عموماً برداشت نہ ہو سکے تو پھر روزہ چھوڑنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بڈھڑے بندہ واسطے آسانی ہے، جڑے بندے کمزور ان کے روزہ نہیں رکھ سکتے، یا جنہاں